سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انداز میں صحابہ کرام علیہم رضوان کو مختلف چیزیں سکھائیں۔ بعض اوقات اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام علیہم رضوان سوال کرتے، پوچھتے اور یوں دین سیکھا کرتے تھے، اور بعض اوقات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود سے کوئی انداز اختیار فرماتے اور اس کے ذریعے پھر صحابہ کرام علیہ رضوان تک علم پہنچایا کرتے تھے، دین پہنچایا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے ایک سے زیادہ مرتبہ کسی چیز کا حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے، کسی چیز کی طرف توجہ دلایا کرتے تھے۔ آج بھی ہم ایک خاص موضوع بالخصوص جو ہمسائے اور پڑوسی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات ہوئے، یا جو نبی پاک علیہ السلام نے سوال کیے صحابہ کرام علیہ رضوان سے اور پھر ان کے جواب ارشاد فرمائے، انشاءاللہ الرحمن ہم آج اپنے پروگرام میں وہ شامل کریں گے، یعنی پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں۔ پہلے حدیث پاک شامل کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت کے متعلق۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے دنوں میں افضل ترین دن جمعے کا دن ہے۔ فرمایا فیہ خلق آدم وفیہ قبض، ارشاد فرمایا اسی دن حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا اور اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اور ارشاد فرمایا فیہ النفخۃ وفیہ الصعقۃ، ارشاد فرمایا اسی دن سور پھونکا جائے گا۔ اب ایک حکم ارشاد فرمایا، فرمایا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، ارشاد فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے لہٰذا اس دن مجھ پر کثرت کے ساتھ خوب زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرو۔ فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام علیہ رضوان سے ایک بات ارشاد فرمائی۔ وہ بات کیا تھی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ خدا کی قسم وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی وَمَن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے بوائق سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہیں۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا نا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا یہاں کہ وما ذاک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا الجار، پڑوسی کے بارے میں۔ فرمایا جار لا یأمن جارہ بوائقہ،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ جس کے بوائق سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے۔ اب صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ بوائق کیا ہے؟ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اب اس کو آسان کر کے اس کا مطلب ارشاد فرمایا شرہو، فرمایا اس کے شر سے، اس کی شرارتوں سے۔ بوائق سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کی شرارتوں سے، جس بندے کے شر سے، اس کے نقصان سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، ارشاد فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک بات سیکھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لفظ استعمال فرمایا بوائق۔ صحابہ کرام علیہم رضوان عربی جاننے والے، ان کی زبان عربی۔ اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، ہمارے معاشرے میں اس طرح کے لوگ، اس طرح کا طبقہ ایک پایا جاتا ہے، اس طرح کی سوچ اور فکر رکھنے والے لوگ موجود ہیں کہ جی قرآن سمجھنے کے لیے، دین سمجھنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کسی کے پاس جا کر علم حاصل کیا جائے، بس بندے کو عربی آنی چاہیے، ڈکشنری سے لفظ دیکھیں، اس کا معنی دیکھیں اور بس آپ دین سیکھیں۔ قرآن پر بھی ایسے ہی جو ہے وہ دسترس حاصل ہو سکتی ہے، اس طرح جو ہے وہ بندہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے اور ایسے ہی حدیث مبارکہ کے ترجمے پڑھے اور دین کے اندر جو ہے وہ فائق ہو جائے، عالم دین بن جائے، اور پھر سب سے بڑھ کر جو ہے وہ دین کے بارے میں اس انداز میں بات چیت کرنے والا بن جائے کہ بہت بڑا مجتہد ہے، بہت بڑا عالم دین ہے۔ اور علم کہاں سے حاصل کیا؟ کسی عالم دین سے نہیں، کسی مدرسے میں جا کر نہیں، کسی عالم دین کے پاس بیٹھ کر نہیں، بلکہ خود سے یہ کر رہا ہو، تو پھر ایسا شخص خود بھی بعض اوقات گمراہ ہوتا ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے، کیونکہ آدمی صرف ڈکشنری سے، صرف لغت سے سیکھ کر، دیکھ کر مانا اور کسی لفظ کا معنی متعین کر لے کہ ہاں یہی مراد ہے یہاں، ضروری نہیں کہ اس کی وہ مراد درست بھی ہو، وہ درست نتیجے تک پہنچ سکے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان دین سیکھ رہے ہیں، حالانکہ زبان عربی ہے، جاننے والے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بوائق کا لفظ جو آپ نے استعمال فرمایا ہے یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بتا رہے ہیں کہ اس کا معنی ہے شر، شرارتوں سے، اس کی جو ہے وہ شر انگیزیوں سے۔ جس بندے کا ہمسایہ محفوظ نہیں ہے، پڑوسی محفوظ نہیں ہے، فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے علم حاصل کرنے کے لیے جو درست ذرائع ہیں وہ ان کو بروئے کار لایا جائے، ان کو اختیار کیا جائے اور انہی کے مطابق علم دین کو حاصل کیا جائے، تبھی جا کر بندہ جو ہے وہ درست سمت میں، درست انداز میں دین سیکھنے والا اور اس کے مطابق عمل کرنے والا ہو سکتا ہے۔ ورنہ بارہا ایسے لوگ دیکھے گئے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی احادیث مبارکہ میں ان کی جانب اشارہ فرمایا، ان کی جانب توجہ دلائی کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو گمراہ ہوں گے خود بھی اور لوگوں کو گمراہ کرنے والے بن جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں ایسے لوگوں کے سائے سے بھی دور بھاگنا چاہیے اور جو درست انداز ہے اس کے مطابق جو ہے وہ دین کو حاصل کرنے کی سعی اور کوشش کرنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں ہمسایوں کے متعلق، پڑوسیوں کے متعلق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات ذکر فرمائی اور بڑی اہمیت کی حامل ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں ایک ہمسائے کو، ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس کی مزید جو ہے مزید اہمیت کو یوں بیان فرمایا کہ ایک بندہ مومن کا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیا انداز ہونا چاہیے، بلکہ اس کے خیر پر ہونے، اس کے شر پر ہونے، اس کے اچھا ہونے، محسن احسان والا ہونے کا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیمانہ ذکر فرمایا ہے، جو ایک میزان مقرر کیا ہے، جو ایک معیار قائم کیا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ بندہ مومن کے ہمسائے کو مقرر فرمایا ہے، اس کے پڑوسی کو مقرر فرمایا۔ کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے ایک سوال کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث پاک ہے اور یہی حدیث پاک کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ذکر کی گئی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث پاک ہے اس کے الفاظ کیا ہیں؟ فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا
اور اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا انا عملت به دخلت الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جب میں اس کو کروں تو میں جنت میں داخل کر دیا جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن محسنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نیک بن جاؤ۔ تو اب انہوں نے عرض کی قال کیف اعلم انی محسن، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں محسن بن گیا ہوں، میں نیک بن گیا ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے معیار کیا قائم فرمایا؟ اللہ اکبر۔ سنیے مدنی چینل کے ناظرین، اور اپنے آپ پر غور کیجئے کہ ہم محسن ہیں، ہم احسان کرنے والے ہیں، ہم نیک ہیں یا نہیں؟ اور جو معیار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، کیا ہم اس پر پورے اترتے ہیں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سل جیرانکا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا اپنے پڑوسیوں سے پوچھو، اپنے پڑوسیوں سے پوچھو، تم نیک بن گئے ہو، احسان کرنے والے ہو گئے ہو، تم محسن بن گئے ہو؟ کون بتائے گا؟ ارشاد فرمایا سل جیرانکا، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے ہمسایوں سے پوچھو۔ کیا فرمایا؟ فَإِن قَالُوا فَإِنَّكَ مُحْسِنٌ فَأَنْتَ مُحْسِنٌ، ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے پڑوسی کہہ دیں کہ ہاں یہ آدمی نیک ہے، تم نیک ہو، تم احسان کرنے والے ہو، تم محسن ہو، فرمایا اگر تمہارے ہمسائے یہ کہہ دیں فَأَنْتَ مُحْسِنٌ، تو تم واقعی محسن ہو۔ فرمایا وَإِن قَالُوا، اور اگر پڑوسی اس بات کی گواہی دیں، اگر پڑوسیوں کے تاثرات تمہارے بارے میں یہ ہوں، کیا؟ ارشاد فرمایا اِنَّكَ مُسِيءٌ، وہ یہ کہیں کہ تم برے ہو، فَأَنْتَ مُسِيءٌ، ارشاد فرمایا جان لو کہ پھر تم برے ہو۔ اگر پڑوسی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہاں نیک آدمی ہے، اچھا ہے، احسان کرنے والا ہے، تو ارشاد فرمایا تم واقعی اچھے ہو۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ برا آدمی ہے، تو ارشاد فرمایا پھر جان لو کہ تم برے ہو۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں اپنے آپ پر۔ ہم بھی جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے قرب و جوار میں لوگ رہتے ہیں، تو جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ ہمارا انداز کیا ہے؟ ہمسایوں کے ساتھ ہمارا انداز کیا ہے؟ کیا ہمارے ہمسائے ہمارے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ تم محسن ہو، تم نیک ہو، یا ان کے تاثرات کچھ اور ہیں؟ اگر پڑوسی احسان کرنے والا کہتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، ہم انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دے رہے ہوتے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے شر سے ان کے پڑوسی بھی پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں، اگر کسی کا انداز ایسا ہے تو پھر ایسے بندے کو ڈر جانا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے، بلکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کو ستانے والوں کے بارے میں ڈرایا، اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ جو پڑوسیوں کو تکلیف اور ایذا دینے والا ہے، ایسے بندے کے بارے میں دوزخی ہونے کا فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا جن لوگوں سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے ان میں وہ شخص بھی شامل ہے۔ دو چیزیں، ایک تو جو برا کر رہا ہے پڑوسی کے ساتھ اسے ڈرایا، اور جو پڑوسی کی برائی پر صبر کر رہا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے بھی حوصلہ ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جن لوگوں سے اللہ کریم محبت فرماتا ہے ان میں وہ شخص بھی شامل ہے جس کا برا پڑوسی اسے تکلیف دیتا ہے اور وہ اس کی تکلیف پر صبر کرے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی یا موت کے ذریعے کفایت فرمائے، یعنی یا تو وہ زندگی اسی طرح گزارتا رہے یا دنیا سے چلا جائے۔ تو ایسے بندے سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بندے کو بھی ڈرایا کہ جو اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسے بندے کے بارے میں فرمایا کہ وہ مجھے تکلیف دینے والا ہے، جس کے شر سے اس کا پڑوسی بے خوف نہ ہو، فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب ہم غور کریں ہمارا انداز کیا ہے؟ پڑوسیوں کو ستانے کا، انہیں دکھ تکلیف پہنچانے کا، بلکہ بعض اوقات تو ایسا انداز اختیار کیا جاتا ہے المان و لفیظ کہ اپنی خوشی کے چکر میں کہ جی ہم خوشی منا رہے ہیں،
ساتھ والوں کا سکون برباد کر دینا، اتنی تیز آواز میں معاذ اللہ میوزک چلانا، ایک تو میوزک جو گناہ کا کام ہے، اور دوسرا اس کے ذریعے اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینا، ان کی نیند کو خراب کرنا، ان کے آرام میں خلل واقع کرنا، یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح اپنے گھر سے کچرا نکالا، پڑوسیوں کے دروازے کے سامنے ڈال دیا، یا اور اس طرح کے انداز اختیار کرنا، یہ کسی طرح بھی درست نہیں ہے۔ اسلام ہمیں حسن معاشرت، اچھے انداز میں زندگی گزارنے کا، بہترین انداز میں زندگی گزارنے کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے کتنے حقوق بیان فرمائے، اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک میں ایک صحابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما حق جاری علیہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے پڑوسی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ اور ایک حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا اتدرون ما حق الجار، ارشاد فرمایا تم جانتے ہو پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے حقوق بیان فرمائے اور کیسی پیاری چیزیں ذکر فرمائیں، اگر ہم انہیں اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہمارا معاشرہ ایک بہترین عملی معاشرہ جو ہے اس کی صورت اختیار کر سکتا ہے، جس کے اندر چین بھی ہو، اطمینان بھی ہو، سکون بھی ہو، جس کے اندر ایک دوسرے کا، جس کے اندر مسلمانوں کا پاس اور لحاظ بھی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب یہ پوچھا نا تم جانتے ہو کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، اور ایک وہ روایت جس میں صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ مجھ پر میرے پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، تو ملتے جلتے حقوق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے، کچھ فرق کے ساتھ۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا پڑوسی تم سے مدد مانگے تو مدد کرو۔ ارشاد فرمایا جب قرض مانگے قرض دو، اگر دے سکتے ہو قرض دے کر اس کی مدد کر سکتے ہو تو ارشاد فرمایا قرض دو۔ فرمایا کہ جب محتاج ہو تو اس پر خرچ کرو، اسے دو۔ پڑوسی کے حقوق بیان ہو رہے ہیں یہ مدنی چینل کے ناظرین، اور یہ ایسا نہیں کہ یہ وہ پڑوسی ہے جو سگا بھائی ہے، بلکہ یہ حق پڑوس ہے، یہ ہمسائیگی کا حق ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ ہم ایک شخص کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں، پڑوس میں ایک مسلمان آباد ہے، رہتا ہے، لیکن ہمیں اس کے نام تک کا نہیں پتا ہوتا، مدد کرنا تو دور کی بات ہے، ہم جانتے نہیں، کبھی دعا سلام نہیں کی اس سے، کبھی مصافحہ، کبھی حال احوال جو ہے وہ نہیں پوچھا، کس حال میں رہ رہے ہو، کس انداز میں زندگی گزار رہے ہو، کوئی سروکار نہیں۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر محتاج ہو تو اسے دو، فرمایا بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اپنے پڑوسی کی۔ ارشاد فرمایا جب اسے خیر پہنچے، بھلائی پہنچے تو ارشاد فرمایا اسے مبارکباد دو کہ اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے، خوشی کا اظہار۔ یہ ہے حسن معاشرت، یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں تربیت دینا اور زندگی گزارنے کے مبارک انداز سکھانا، کہ صرف رشتہ داروں کے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا جائے، بلکہ جو پڑوسی ہے اسے خیر پہنچے تو اس سے جلنا، حسد کرنا نہیں، بلکہ اسے مبارکباد پیش کی جائے۔ اور ارشاد فرمایا کہ اگر مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آئے اس پر تو تعزیت کرو، فوت ہو جائے پڑوسی ہمسایہ تو ارشاد فرمایا جنازے کے ساتھ جاؤ، اور بغیر اجازت، اللہ اکبر اللہ اکبر، مدنی چینل کے ناظرین یہ بات سننے کی ہے۔ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بغیر اجازت اپنی عمارت بلند نہ کرو کہ اس کی ہوا روک دو، اللہ اکبر۔ اپنی دیوار کو، اپنی عمارت کو یوں اس انداز میں بلند کرنا بغیر اس کی اجازت کے، بغیر جو ہے اس سے پوچھے کہ اس کی ہوا رک جائے، اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسا حسن اخلاق سکھا رہے ہیں، کیسے ہمسایوں کے حقوق بیان فرما رہے ہیں۔ وہ لوگ غور کریں کہ جو اپنے ہمسایوں کو، اپنے پڑوسیوں کو مختلف انداز میں تکلیفیں پہنچاتے ہیں، اپنی آواز کے ذریعے، میوزک کے ذریعے، گانوں کے ذریعے اور شور شرابے کے ذریعے یا دیگر اس طرح کے جو ہے وہ انداز اختیار کرتے ہیں جس کی وجہ سے پڑوسیوں کو، ہمسایوں کو تکلیف ہوتی ہے۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو فرما رہے ہیں کہ دیوار کو بھی اونچا نہ کرو بغیر اجازت کے کہ جس کی وجہ سے اس کی ہوا ہی رک جائے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، اور اپنی ہانڈی سے اپنے گھر میں جو کھانا بنا رہے ہو، ارشاد فرمایا اس سے اسے تکلیف نہ دو، اسے ایذا نہ دو، مگر اس میں سے کچھ اسے بھی دو۔ ہمسایوں کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شوربے کو بڑھا دینے کا ارشاد فرمایا کہ کچھ نہ کچھ اپنے ہمسایوں کے پاس بھی بھیجو۔ یہ ہے احساس کرنا، یہ ہے خیال کرنا، یہ ہے دینی، یہ ہے اسلامی معاشرہ، یہ ہے حسن معاشرت۔ نہ یہ کہ خود کھا پی کر سو جائے اور دوسرے مسلمان کا، اپنے ساتھ رہنے والے بندے کا احساس تک نہ ہو کہ اس نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا، اس کے بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بلک رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ کوئی پرواہ ہی نہ کرے بندہ۔ بلکہ کیا ارشاد فرمایا، یعنی اس انداز میں جو ہے وہ کھانا نہ بناؤ کہ ساتھ والے جو ہے انہیں تکلیف پہنچے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد فرمایا اور میوے خریدو تو اس کے پاس بھی ہدیہ کرو، اور اگر ہدیہ نہ کرنا ہو تو جب گھر میں لاؤ تو ارشاد فرمایا چھپا کے لاؤ، ظاہر نہ کر کے لاؤ۔ اپنی بڑائی، اپنا بڑا پن یوں اس انداز میں ظاہر کرنا کہ بڑے پھل فروٹ کھانے والا شخص ہے، فرمایا نہیں، یا تو اپنے پڑوسی کے لیے بھی لے کر آؤ، اس کے پاس بھی بھیجو، اور یا پھر کیا ارشاد فرمایا، فرمایا چھپا کر لے کر آؤ، اپنے گھر میں لے کر آؤ، تاکہ اس کے بچے یا وہ دیکھ کر ان کا دل جو ہے وہ ٹوٹ نہ جائے، ان بیچاروں کو افسوس نہ ہو کہ ہم خرید نہیں سکتے، دیکھ کر جو ہے وہ ان کی نظریں جو ہے للچائیں نہ ان کی جانب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی کمال کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب لے آیا بندہ چھپا کر گھر میں، فرمایا اور تمہارے بچے اسے لے کر باہر نہ نکلیں، فروٹس دے کر، ڈرائی فروٹ دے کر یا اور اس طرح کی چیزیں دے کر، فرمایا اپنے بچوں کو گھر سے مت نکالو کہ وہ پڑوس کے بچوں کے ساتھ جا کر ان کے سامنے جا کر کھائیں، ان سے شیئر نہ کریں، انہیں نہ دیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ان کے دینے کے لیے دیا کہ یہ خود بھی کھا لینا اور بچوں کو بھی دے دینا، یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اپنے بچوں کو یوں اس انداز میں دے کر باہر نہ بھیجیں کہ وہ ساتھ میں پڑوس میں رہنے والا جو غریب شخص ہے اس کے بچے دیکھیں اور وہ بیچارے نہ خرید سکنے، نہ کھا سکنے کی وجہ سے ان کا دل ٹوٹ جائے، انہیں تکلیف پہنچے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا انداز اختیار نہ کرو۔ فرمایا تمہیں معلوم ہے پڑوسی کا کیا حق ہے؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مکمل طور پر پڑوسی کا حق ادا کرنے والے تھوڑے ہیں، کم ہیں وہ لوگ جو پڑوسیوں کے پورے حقوق ادا کرتے ہیں۔ فرمایا وہی ہیں جن پر اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، جن پر اللہ کریم کا فضل ہوتا ہے، جن پر کرم ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا وہی اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہیں اور مکمل طور پر ادا کرتے ہیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسیوں کے متعلق مسلسل وصیت فرماتے رہے۔ صحابہ کرام علیہ مردوان فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا گمان ہونے لگا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑوسی کو وراثت میں حقدار قرار دے دیں گے، کہ وراثت کے اندر جیسے بیٹوں کا حق ہوتا ہے، رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے، ایسے ہی ہمیں یوں لگا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے کہ پڑوسی کا بھی حق ہوا کرتا ہے۔ اتنے حقوق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں ہمارا انداز کیا ہے، ہم اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہیں، ہمارا انداز زندگی کیا ہے؟ کیا ہم ان کی مشکلات کو کم کرتے ہیں یا مشکلات میں اضافہ کر دیتے ہیں؟ اگر کام نہیں آ سکتے کسی کے تو کم از کم اس کے کام کو بگاڑنے والے بھی نہ بنے۔ اگر کسی کے دکھ کو کم نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کے غم کے اندر اضافہ کرنے والے نہ بن جائیں، کہ پڑوسی ہو اور درد سر ہی بن جائے بندہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ان بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہمارا معاشرہ، ہمارے گلی محلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات سے آباد ہوں گے، اور ہمارا معاشرہ ایک دینی، اسلامی اور مذہبی معاشرہ بن کر امن، چین، سکون اور امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پڑوسیوں کے، ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔